آج ماہ شبان کی چاند رات وہ مبارک گھڑیاں آ چکی ہیں جس کا میں نے پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج یہ تین کام کرتے ہی تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شبان کا بابرکت چاند دیکھ کر جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ تین کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ شب برات سے پہلے دولت مند بن جائے گا۔ خدارا آج یہ موقع کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو۔ آج کا یہ موقع بڑا ہی اہم موقع ہے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات دیکھنا چاہتا ہے، شعبان کی پہلی رات اپنے مقدر کے ستارے کو چمکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس رات میں دولت کے خزانے لوٹنا چاہتا ہے، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ تین کام ضرور کر لینا۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی رات رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کی رات ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو شعبان کی پہلی رات کو پائے اور یہ تین کام نہ کر لے، یہ تین چھوٹے چھوٹے اعمال نہ پڑھ لے۔ آج یہ تین کام کرنے سے آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کرا لی، رزق اور دولت کے لیے بڑے بڑے وظائف تسبیحات پڑھ لی، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج شعبان کی پہلی رات کو یہ تین کام کر کے دیکھ لو۔ آج ہر بندے کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ آج یہ تین کام کرتے ہی عزت، دولت، کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، کیونکہ آج کی رات رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ آج کی رات رب خزانوں کا مالک بنا رہا ہے۔ آج کی رات میں جو بندہ رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو آج یہ تین اعمال پڑھ کر رب کو راضی نہ کر لے۔ یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہوگا، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ سے ویڈیو کا کوئی بھی حصہ چھوٹ گیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، کیونکہ یہ رات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں لاتی ہے۔ پھر پوری زندگی، پورا سال آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ اگر آج آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ آج بخشش کی رات ہے۔ جب کبھی بندے پر مشکل وقت، برا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو رب کی پکڑ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور آج بخشش کی رات ہے۔ آج ہر مسئلے سے جان چھڑانے کی رات ہے۔ اگر کوئی بندہ آج یہ تین کام کر لیتا ہے، اگر کوئی بندہ رب کی پکڑ سے نکلنا چاہتا ہے، تو آج کی رات کو ضائع مت کرنا۔ جس بندے کی پکڑ ہو جاتی ہے، چاہے وہ گناہوں سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو، پھر نہ تو اس کے وظیفے قبول ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لینا۔ میرے رب نے چاہا تو آج آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے، بندشوں سے نجات ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے تو بس یہ تین کام کرنے کی دیر ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ لو، پھر پورا سال دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ رب کریم سے وظائف پڑھ کر مانگتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آج تو رب کی ذات خود صدائیں لگا رہی ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، آج کی رات مغرب کے بعد رب پہلے آسمان پر آتا ہے، صدائیں لگاتا ہے کوئی مانگنے والا، اور جب رب پوچھتا ہے تو جب بندہ اپنی حاجت کو بتاتا ہے تو رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ رات ختم ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، یہ رات ختم ہونے سے پہلے اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول کر دو۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اگر میرا بس چلتا تو میں آج آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کسی بھی کوتاہی، لاپرواہی سے پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو کل کا پورا دن بھی آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور ایک بار پڑھنے سے ہی زندگی آسان ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔
آپ مسجد میں پڑھنا چاہیں تو مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہر مرد، عورت، بوڑھا، بڑا، چھوٹا، ہر کسی کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج کی رات رب کریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج اگر لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے نصیب میں لکھ دے گی۔ شعبان کے چاند کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ اس کی قدر کریں گے، اس رات کو اپنے لیے کامیابی کی رات بنانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ جو بندہ اس رات کو پا لیتا ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرے، سب سے پہلے اپنے گناہوں کے لیے کان پکڑ کر، ہاتھ جوڑ کر رب کریم سے بار بار معافی مانگے، کیونکہ اس رات کا مقصد بخشش کی رات ہے۔ دوستو، رب کریم کتنا رحمان ہے، کتنا رحیم ہے، وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شب معراج، کبھی شب برات، کبھی شب قدر اور کبھی شعبان کی پہلی رات ہمیں عطا فرماتا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے بخشش طلب کریں۔ ان راتوں میں اللہ مانگنے والوں کی جولیاں بھر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تو مانگ کتنا مانگے گا، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ خدارا، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج یہ موقع ہے۔ رب اپنے پیارے محبوب کی امت سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ بار بار مواقع فراہم کرتا ہے کہ اللہ کے بندو توبہ کر لو۔ پچھلے سال جو لوگوں کے پتے جھڑ چکے تھے، آج اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ میں سے بہت سے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ وہ بھی غافل تھے، وہ بھی دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو ایک بار توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی۔ آج موقع ہے، آج کی رات سچی توبہ کر لو۔ اس رات کی جتنی قدر و قیمت، عظمت، برکت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج کی رات کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، بن مانگے فیصلے ہو رہے ہیں۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص اور بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شعبان کا بابرکت چاند دیکھ کر آج کی پوری رات اور کل کا پورا دن موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ حصول برکت اور ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، من پسند نوکری، شادی، آج رب کریم سے جس کو جو بھی چاہیے مانگ لو، کیونکہ آج جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج رب کریم سے کھل ڈل کر مانگنا، کیونکہ یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، اور یہ موقع جس کو مل جاتا ہے پھر وہ پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال رہتا ہے۔ قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو۔ آج شعبان کی پہلی رات کو نصیب لکھا جا رہا ہے، مانگ لو کیا مانگنا ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پہلے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک آیت کا وظیفہ ہے۔ اس آیت میں رب کریم کا شکر ہے، اور یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت کی پہلی آیت ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شعبان کی پہلی رات نصیب فرمائی، اس بابرکت رات میں بخشش کا موقع دیا، اور آج جو بندہ سچے دل سے معافی مانگے گا، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے گا، تو وہ ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، پھر اسے مانگنا نہیں پڑے گا، بن مانگے ہی ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔
الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین نکل رہا ہو، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے گا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے نواز دیتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اس رات کی عظمت اور فضیلت کو جانتا ہے، یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات عظمت اور برکت والی، مانگنے والی رات ہے۔ اس رات میں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ لوگ ساری ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات اعمال کرتے ہیں، لیکن آج ایک ایسی صورت کا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہر کوئی شعبان کی پہلی پوری رات میں مکمل قرآن مجید نہیں پڑھ سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیا کرو، رب تمہارے نامہ اعمال میں ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب لکھ دے گا۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے دوران اگر آپ رب کریم سے کوئی ایسی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھو گے جسے آپ کی عقل کہتی ہے کہ یہ ایک خواب ہے جو پورا ہو ہی نہیں سکتا، تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شعبان کی پہلی رات کو صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آج کی رات 1 منٹ کی دوری پر آپ کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ چھوٹا اور خاص الخاص وظیفہ نہیں پڑھتا تو وہ پھر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ جب آج کی رات آخری آسمان پر رب صدائیں لگا رہا ہے، مانگو کیا مانگتے ہو، تو بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اس رات کو لاپرواہی میں گزارے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے مانگنا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا، کیونکہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران جو کچھ دل میں آتا چلا جائے وہ آپ کے مقدر، آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری کام آپ نے کون سا کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اب آپ نے آخر میں رب کریم کے 2 ناموں کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی رزق چاہتا ہے، ہر کوئی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آج کی زندگی پیسے کے بغیر کوئی زندگی نہیں، لیکن رازق صرف رب کی ذات ہے۔ کسی اور سے مانگو تو رب کی ذات ناراض ہوتی ہے، اور آج جب رب کریم خود دینے کے لیے تیار ہے، آج جب رب کریم خود بانٹنے کے لیے تیار ہے، آج خود رحمتوں برکتوں کی بارش برسانے پہلے آسمان پر موجود ہے، تو تم کیوں لینے سے انکاری ہو؟ آج تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 2 صفاتی نام ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاحو کی قسم تو میرے رب نے خود کھائی ہے۔ رب فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام یا فتاحو کی، تو جو مانگے گا میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ رزق کا اگر ایک دروازہ کھل جائے تو پوری امت کے لیے کافی ہے، اور یہاں تو 300 رزق کے دروازے کھلنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وظیفہ آج کسی صورت مت چھوڑنا۔ یہ وظیفہ بڑا مستند ہے اور بے حد آزمودہ اعمال میں سے ایک ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ صرف 11 بار یا رزاقو یا فتاحو کو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے، اور آج بخشش کی رات ہے، آج توبہ کی رات ہے، آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے سچی توبہ کر لی جائے۔ توبہ کرتے ساتھ ہی آپ نے آخر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب دونوں ہاتھ اٹھا کر انعامات لینے کی باری ہے۔ اب خاموش کونے میں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگنا۔ میرا رب مانگنے والے کو آنکھوں میں آنسو کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ آج جو بھی مانگو گے، رب کی ذات آپ کے مقدر کا ستارہ ایسا چمکائے گی کہ پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت ہے، چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑنا۔ آج کی پوری رات، کل کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب چاہو، جس وقت چاہو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ جو بھی آپ کی زبان پر آئے گا آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔